حاضرین السلام علیکم. آپ تمام حضرات کی خدمت میں اس جشن بابرکت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں پروردگار سے کہ اس بستی میں کبھی کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو. جو بھی بیمار ہوں کو جلد سے جلد شفا ملے, جتنے مقروض ہوں کو جلد سے جلد قرضے سے آزادی ملے, اور ہمارے اندر وہ جذبہ اور وہ حوصلہ پیدا ہو کہ ہم اس مولود کا جشن اس سے اچھی طریقے سے منا سکیں. ہمارے آنے والی نسل کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جو بزرگوں نے ہم تک پہنچایا ہے, وہ آگے آنے والی نسلوں تک وہ جذبہ جائے, تاکہ یہ بچے اس فرامین کو, اس مقصد کو اپنی زندگی کا محور بنا سکیں جو مقصد اہل بیت کا ہے, جو مقصد پروردگار کا ہے. یقین جانیے کہ اس محفل کو تقریباً 107 سال مکمل ہو چکے, اور یہ کسی بھی بستی کے لیے فخر کی بات ہے. اگر اس بات پر بستی کے افراد فخر کریں تو غلط نہ ہوگا کہ 107 سال سے بزرگوں نے جس سلسلے کا آغاز کیا, انجمن کے اس وقت کے افراد نے جس سلسلے کا آغاز کیا, آج بھی وہ سلسلہ بنا منقطع ہوئے آج تک جاری و ساری ہے. یہ اس بستی کے بزرگوں کی نیک نیتی ہے جس کا نتیجہ اس محفل کے شکل میں آپ حضرات کے روبرو ہے. یقین جانیے مولانا اشفاق صاحب بزرگ ہیں اور اس قدیمی بستی سے وابستگی بہت دنوں سے ہے, لیکن جب سے جتنے بھی سالوں سے میں آ رہا ہوں اس محفل کی اپنی خصوصیت ہے, اس محفل کی اپنی ایک شان ہے, اور وہ شان یہ ہے کہ اس محفل کے ذریعے پوری بستی کے افراد کو جوڑا جاتا ہے, اتحاد کا پیغام ہے. جب تک ایک جملہ یہ میں ذاتی طور پہ کہہ رہا ہوں, غلط بھی ہو سکتا ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جب تک یہ محفل منعقد ہوتی رہے گی, سمجھ لیجیے گا کہ گاؤں کا ہر فرد جڑا ہوا ہے. جس دن خدا نخواستہ یہ محفل منعقد نہ ہو, سمجھ لیجیے گا کہیں اختلاف کے بیج آ گئے ہیں. یہ محفل اتحاد کا مرکز ہے, اور یقین جانیے بولا تو ہر جگہ جاتا ہے پوری دنیا میں. کل سے ہر دن سے ہم لوگ بول رہے ہیں, لیکن کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں وقت دیکھ کر بولا جاتا ہے. وہ بستی میری نظر میں یہ ہے, کیونکہ یہاں جب مجھے لگتا ہے کہ بولنا ہے تو میں کھڑے ہو کر بولنے لگتا ہوں, لیکن جب لگتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے تو میں کچھ نہیں بولتا, کیونکہ آپ کی سماعتیں یقینی طور پر بہت بیدار ہیں, اور یہاں کے بزرگوں کی اور ان کے ساتھ کے نوجوانوں کی جو ایک محبت ہے وہ قائم اور دائم ہے. جب دلاور بھائی تھے, سیکریٹری صاحب تھے, تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ دونوں برابر کے رکن ہیں, عمر میں بھی تھوڑا سا فاصلہ ہے, لیکن خوشی کی بات ہے کہ دلاور بھائی اور سیکریٹری صاحب کے مرنے کے بعد بھی آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے, اور ان بیلنس نہیں ہوا بلکہ برابر ہے. ایک طرف احمد صاحب ہیں تو دوسری طرف عباس صاحب ہیں, ایک طرف راجو بھائی ہیں تو دوسری طرف اور افراد ہیں. بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اس محفل کے تقدس کو کبھی ختم نہیں ہونے دیا, اور یہی وجہ ہے کہ یہ محفل افراد جتنے بھی ہوں, لیکن یہ محفل اپنے آپ میں ایک پیغام ہے, اور پیغام اس طرح کا ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے, کیونکہ یہ پیغام علی کی ولایت کا پیغام ہے. علی جس نے بھی مولا کائنات کو اپنے دل کے اندر محسوس کیا ہے, وہ اس بزم میں ضرور آ کر کسی بھی بستی کی بزم ہو وہاں جا کر اپنی ولایت کا اعلان ضرور کرتا ہے. ہم محفل میں اس لیے آتے ہیں تاکہ بتا سکیں کہ ہم ولایت کے ماننے والے ہیں, ہم ولایت سے دور نہیں ہیں. ہماری رات میں موجود بھی آسان مسئلہ نہیں ہے کہ رات میں جب انسان نرم بستر پر سوتا ہے اس کو چھوڑ کر ہم صرف اس لیے آتے ہیں, چاہے وہ مجلس ہو چاہے وہ محفل ہو, تاکہ ہم دنیا کو پیغام دے سکیں کہ ہم دعائے فاطمہ ہیں. فاطمہ نے جس چیز کے لیے دعا کی تھی ہم اسی کو عملی طور پر پیش کر کے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم اسی پیغام کے سائے میں اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں. اور یقین جانیے اس سال بھی ہر سال کی طرح ایک ایسی فہرست مرتب کی گئی ہے جو بزرگوں کی سرپرستی میں اور نوجوانوں
کی مشورے سے طے کی گئی ہے، ایک سے ایک خوبصورت نام، اور ہماری کوشش بھی رہتی ہے کہ ہر سال کچھ تبدیلی بھی ہوتی رہے۔ اس سال ہماری فہرست میں جس شخصیت سے اس پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے وہ پہلا نام ہے محترم ڈاکٹر نایاب بلیاوی صاحب، اس کے علاوہ محترم مولانا رضی عثمانی صاحب، محترم نجف ادرولوی صاحب، محترم معروف سرسوی صاحب، محترم جناب ظفر آبادی صاحب، محترم ساغر بنارسی صاحب، محترم شبی گوپال پوری صاحب، اور محترم فیاض رائے بریلوی صاحب، اور اس کے علاوہ محترم مبارک جلال پوری صاحب، محترم زیارت فیض آبادی صاحب، محترم منتظر فیض آبادی صاحب، اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ افراد ہیں۔ اور اس بار خوشی کا مقام ہے کہ ایک ایسی شخصیت ہمارے درمیان آئی جو ونگ چینل کے حوالے سے جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ ہم مسلسل اس کو دیکھتے ہیں اور محسوس ہوتے ہیں۔ خوشی کا مقام یہ ہے کہ آج عرفان عباس صاحب جو اس ونگ چینل کے ایک اینکر ہیں وہ آج آپ حضرات کے روبرو ہیں، تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ حضرات کے روبرو ہوں گے ایک اچھی فہرست کے ساتھ۔ آج کا یہ پروگرام انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ اپنی منزلوں کو طے کرے گا۔ میں ہر سال جو آغاز میں کہتا ہوں وہ پھر کہوں گا کہ اس بستی میں اتنے افراد ہیں کہ اگر وہ پورے بستی کے افراد محفل میں آ جائیں تو بستی سے باہر آنے والے لوگوں کے لیے اس عزاخانے میں جگہ پوری نہیں ہوگی، جگہ بھر جائے گی۔ تو کم سے کم اسی انداز میں نوجوان، چھوٹے بچے، بزرگ جو ہمیں ہمیشہ سرپرستی بخشتے ہیں اس جشن کو، ان سے بھی گزارش ہے جہاں تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے، کھانا کھا چکے ہوں تو جلد سے جلد کھانا کھا کے اس پروگرام میں شرکت کریے۔ اور یہ پروگرام جس کو اس سال 107 سال مکمل ہو گئے، یقین جانیے اس پروگرام کو آگے بڑھانے میں جس طرح سے بستی کے افراد کا ایک بہت بڑا ہاتھ اور کارنامہ ہے، اسی طرح اس پروگرام کو نشر کر کے پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے عباس ویڈیو جلال پور بھی یہاں موجود ہے۔ میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اسی طرح اس جشن میں جتنی بھی چیزیں مدح مولا میں پیش کی جائیں ان کو نشر کریں تاکہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک سرمایہ بن سکے، اور جب بھی لوگ چاہیں یوٹیوب کے حوالے سے، انٹرنیٹ کے حوالے سے ان پروگرامز کو دیکھ سکیں۔ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے کہ انسان کسی بھی چیز کو ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید کر دیتا ہے۔ جو ذکر ہمیشہ سے زندہ و جاوید ہے وہ اہل بیت کا ذکر ہے، اور دنیاوی مقطع نظر سے دیکھا جائے تو جب یوٹیوب کے حوالے سے یہ پہنچ جاتا ہے تو یہ ذکر بھی زندہ و جاوید ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ذکر عظیم شخصیت ہوتا ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ صرف اس لیے گزار دیا کہ وہ چاہتے تھے کہ دنیا منظم ہو جائے، وہ چاہتے تھے دنیا ادبی بن جائے، وہ چاہتے تھے کہ دنیا اس طرح کے فرامین پر زندگی گزارے، اس مقصد کو اپنی زندگی کا حاصل بنائے جو پروردگار نے یا اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو ہمارے بزرگ ڈاکٹر صاحب نے کہا، میں ان کے ہر جملوں کا احترام کرتا ہوں، لیکن میں اپنی حیثیت جانتا ہوں، نہ میں عالم دین ہوں نہ میں مولانا، چند جملے بول دینے کا صرف ہنر ہے۔ اب وہ الگ سی بات ہے کہ ان چند جملوں کو اہل بیت کس مقام تک پہنچا دیں۔ عزت دینا انہی کا کام ہے، ذلت دینا بھی انہی کا کام ہے۔ اس لیے انسان کو کبھی بھی اپنی کسی چیز پر تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جنہوں نے سانس کی نشش کو برخاست دی ہے، اگر ایک سانس نہ آئے، ایک سانس رک کے آئے تو انسان کتنا چاہتا ہو بول بھی نہیں سکتا، کیونکہ بولنے کا سلیقہ دیا ہے تو پروردگار نے اور علی نے خود کہا کہ بولو کہ پہچانے جاؤ، تمہارا تعارف تمہاری زبان ہے۔ مولا کائنات نے یہ کہہ کے دنیا کو بتا دیا کہ تم جس وقت بولو گے تب پہچانے جاؤ گے، تو ہمیں کم سے کم اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ ہم وہ بولیں کہ دنیا کہے کہ علی والا بولا۔ اور دیکھیے جو بات مبارک جلال پوری صاحب نے کہی تھی وہیں سے جوڑ رہا ہوں، کیونکہ واحد اس فرش کے توسل سے اتنا ہم نے سیکھا کہ دنیا کی سب سے بڑی بیماری جسے مہاماری کہتے
کووڈ-19 جب آیا تو دنیا کے بڑے بڑے ملکوں نے کہ گھروں کے دروازے بند ہونے لگے. ایک ملت ہے جسے شیعہ اثنا عشری کہتے ہیں، جنہوں نے اپنے عزاخانوں کے دروازے کھول کے بتایا بیماریاں یہاں نہیں آ سکتی. کیوں نہیں آ سکتی؟ کہا بطول نے کہہ دو انیس دنیا سے ہمارے چاہنے والے یہاں پہ آتے ہیں، عزا کے فرش پہ بیماریاں نہیں آتی، حیات بانٹنے والے یہاں پہ آتے ہیں. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد. پھر سامنے مختار کے وہ آئے ہوئے ہیں، سجاد کے خطبوں سے جو گھبرائے ہوئے ہیں، سجاد کے خطبوں سے جو گھبرائے ہوئے ہیں. کس منہ سے وہ کہتے ہیں کہ بدعت ہے کس منہ سے وہ کہتے ہیں کہ بدعت ہے تبرک جو لوگ خدیجہ کا نمک کھائے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کس منہ سے وہ کہتے ہیں کہ بدعت ہے تبرک جو لوگ خدیجہ کا نمک کھائے ہوئے ہیں. ہم شاہ کے روزے کہتے ہیں. یہ مقامی شعر ہے، شاید اس لیے چلا گیا قریب میں. کس منہ سے وہ کہتے ہیں کہ بدعت ہے